اللہ رب العزت دے پیدا کیتے آیام جڑے نے انہاں دے وچ جمعۃ المبارک دا دن جڑا ہے سارے دناں دا سردار ہے، اور جتنے مہینے نے مہینے دے وچوں سب نالوں رمضان المبارک دا مہینہ سردار ہے، اور سارے جمعے جتنے بھی سال کے اندر آتے ہیں سارے جمعہ دا آج کا دن جڑا ہے یہ جمعہ سردار ہے، اس نو جمعۃ الوداع بھی آکھیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام سارے نبیوں دے وچوں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس کریم رب نے محبوب علیہ السلام نے جیڑی امت عطا فرمائی جو کہ میں اور تسی ہاں، رب کریم نے سارے نبیوں دے وچوں جس طرح محبوب علیہ السلام دا مقام اعلیٰ فرمایا، اس طرح ساری امتوں دے وچوں محبوب علیہ السلام دی امت دا مقام اعلیٰ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس امت نے محبوب علیہ السلام دی نسبت مناسبت نال رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلیاں امتوں کے اندر نہ الحمل سی نہ رمضان سی، نہ الحمل سی نہ رمضان سی، روزے فرض ہے سن لیکن رمضان کی صورت کے اندر وہ روزے نہیں سن۔ رمضان المبارک صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی امت نے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اس رمضان المبارک دا ایک خاصہ ہے جیڑا بندہ صدق کے دل کے نال اس رمضان کی قدر کرے رب دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کہہ رہے ہیں کہ حرج نہیں، آخری لمحات رمضان المبارک دے چل رہے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ کسی کے گھر کوئی مہمان آوے، پھر وہ مہمان جدوں رخصت ہونے لگے میزبان شریف تبادہ ہوئے، میزبان نیک طبیعت دا ہوئے جس نے اخلاص دے نال اپنے مہمان دی قدر کیتی ہوئے، جدو او مہمان رخصت کرن لگتا ہے نا مہمان ودیا ہونے لگتا ہے، میزبان کی آنکھاں میں آنسو آ جاتا، میزبان کی آنکھاں میں آنسو آ جاتے ہیں، پریشانی کا اظہار ہوتا ہے کہ میرا یہ مہمان سی جا رہا ہے، دل دے اندر اور کئی بار زبان دے بھی اپنے مہمان دے سامنے جملے ہوتے ہیں کہ تو میرا مہمان ہے، میری طرف آئے ہیں، رکے ہیں، اگر تیری خدمت دے اندر تیری عزت دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئے، کوئی کمی رہ گئی ہوئے، یارا معاف کر دیں، آدھے نہ بندے یارا میں تیری دل و محبت کرنا پیار کرنا، لیکن ہو سکتا ہے انسانیت کوئی چیز تیری شان شیان نہ ہوئے، شاید بستر نہ ایسا دے سکیا ہوا، کھانا نہ ایسا دے سکیا ہوا، ٹائم نہ ایسا دے سکیا ہوا، یہ اگر دن کوئی چیز بری لگی ہے کہ میں نے معاف کر دی، آپ دینا ہے ہے رواج پر شرط میں آکھا ہے نیک تبادہ میزبان ہوئے تو پھر ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ چیز دل کے اندر خیال آتا ہے، اگر میرے مہمان دی عزت میرے مہمان دی قدر ٹھیک طریقے نال نہ ہوئی، مہمان رخصت ہو رہا ہے، جتھے جائے گا نا میرا نام لے کے آکھے دا، نام لے کے آکھے دا میں فلان دا مہمان سی، انہیں میری قدر نہیں،
میری انہیں قدر ہے نہیں کی خیال دل دے اندر ہوتا ہے اس واسطے بھی بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مہمان دی اچھے طریقے نال خدمت کرتا ہے کہ جتھے جا بوے گا جتھوں آیا ہے واپس تُنے اتھے جانا ہے نا جا کے ضرور دسے گا کہ میں فلان دا مہمان بنیا انہیں بڑی عزت کی تھی انہیں بڑا حیا کیتا انہیں بڑا ادب کیتا اپنی استطاعت تو ود کے انہیں بڑھ چڑھ کے خدمت کی تھی تو امام الانبیاء غلاموں بلا تمہید رمضان المبارک کریم رب دا مہمان ہے رخصت ہو رہا ہے ایک مہمان جتھوں آیا ہے اتھے چلا جانا ہے اور اس مہمان نے دسنا کریم پروردگارا تیرے بندیوں کو گیا کنا قدر کیتی کنا قدر نہ کیتی امام الانبیاء دے غلاموں ہن تسی آکھو تے میں انج تا تے ہے نہیں جدوں آوے استقبال وقت کھڑے ہو جاؤ انج تا تے ہے نہیں آوے تے اے ہاتھ چومو انج تا تے ہے نہیں اے وقت اچھی کو مسند بچھائی جائے انج تا تے ہے نہیں انہوں کو چنگا کھانا دیتا جائے شادی مہمان پہ کرتے ہو سمجھ دے آؤں دی نہیں اگر جلیا رب دا مہمان ہے آیا سے تیرے کو دینا کی جاندا سی اے مہمان تین رب دے قرآن دے نال جوڑنا چاہتا سی اے قرآن دے اللہ رب العزت دے قریب کرنا چاہتا سی اے مہمان تینوں حرام کو روکنا چاہتا سی اے مہمان تین حلال دے قریب لے کے جانا چاہتا سی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے کہہ دے میرا پروردگارا تیرے بندیاں کو گیا انہاں میزبانی ٹھیک نہیں کی تھی سنو میرے محبوب علیہ السلام دے پاک فرمان دا پاک مفہوم قریب فرمان دے جدی شکایت رمضان کر دے ویدا جدی شکایت رمضان کر دے ویدا جدی شکایت سنیا ہے امام الانبیاء دے غلاموں بڑیاں عزتاں کیتیاں رمضان دیا بڑیاں عزتاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے قداغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کی چراغ سے بڑیاں عزتاں کیتیاں سا وہ اپنے آپ میں سن پتہ ہے اپنے گربان کے اندر چاہتی بات ہوئی کی خبر ہے کہ اساں کتنی کوئی عزت کی تھی کتنا احترام کیتا کتنا اس مہمان کی قدر کی تھی اور مہمان ساڑھے بارے جا کے کی آکھے گا جان دیا نا سی بس کی یہ عزت کیتی ہے کریم فرمان دے جدی شکایت ہے رمضان کرے گا نا رب دی بارگاہ دے اندر کوئی بندہ کوئی نیک وڈے تو وڈا جدی شکایت رمضان کر دے ودا حضور فرمان دے نہیں وہ دی سفارش رب کسی نے قبول نہیں کرنا اون دے حق وچ سفارش ہے اللہ کسی دی بھی قبول ایک رمضان ایک قرآن ایک رمضان ایک قرآن جدی شکایت دے دووے لا دیں گے تو سنے ہیں پچھلے جمعہ دوں بات شاید مارس کیتا سی رمضان اور قرآن دووے رب دی بارگاہ دے اندر اپنے پیار کرنے والے نہیں سفارش کرن گے رمضان آخر اللہ آ تیرا بندہ ہے میں گیا سا انہیں قدر کی تھی قرآن آخر اللہ آ تیرا بندہ ہے یہ میری تلاوت کرتا رہا یہ میری تلاوت کرتا رہا کریم فرماتے ہیں جن دی سفارش دوویں کرم قرآن کر دے وے یا رمضان کر دے وے اللہ انہاں دی بخشش فرما دے وے اللہ انہاں دی او دی بخشش دی سفارش قرآن دے رمضان کرے گا برعکس مفہوم کریم محبوب علیہ السلام دے پاک فرمان دا فرمان دے جی شکایت رمضان کرے گا جی شکایت قرآن کرے گا کریم فرمان دے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا کسے دی بھی کیتی ہوئی سفارش کو دے حق وچ قبول نہیں ہوئے گی کسے دی بھی کیتی سفارش افسوس مہمان رخصت ہو رہے ہیں ساڑھے بارے کوئی اس مہمان دے اچھے تاثرات سن خود پتہ ہے
اسی جان دیا کہ ساڑھے بارے نماز بھی 5 وقت کی اساں نہ پڑھ سکے، دنیا دے آوارہ بہانیاں دے اندر رمضان دا روزہ نہ رہ سکے۔ ایک بزرگ نے سلیمان نام دے آپ فرمان دے میں بیٹھا سا، کسی آواز دیتی کہ دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کچھ للہ، ایک روزے دا ثواب دے دے، ایک روزے دا ثواب دے دے۔ فرمان دینے نہیں میں روزے دا ثواب نہیں دینا، دیاڑے قیامت نہیں دے بدلے میں اپنے قریب رب دا دیدار کرا گا۔ سبحان اللہ، ان دے بدلے میں اپنے رب دا دیدار کرا گا۔ دنیا اور مافیا، دنیا مافیا جو کچھ اس کے اندر ہے میں نہیں لینا، روزے دا ایک روزے دا بھی ثواب نہیں دینا۔ عاطف غیبی دے بچو آواز سلیمان پریشان نہ ہو، تم اس روزے اس لحاظ نہ سبحان کے رکھ رہی ہیں، ثواب نہیں دے رہا کہ رب دا دیدار کرنے دن قیامت دن تیرا رب دن دیدار سبحان اللہ۔ یہ او عظیم نعمت ہے جیڑی ساڑھے کو رخصت ہو رہی ہے، جیڑی پچھلی امتن نہیں رب محبوب دے صدقے سن عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک دا مہینہ میں عرض کر رہا کہ اے مہمان جا کے شکایت لائے گا، شکایت لائے گا، جیڑی شکایت ہو جانی ہے دی سفارش خیر نہیں ہونی، تو ایک قدر نہ اسی ان کھوا سکنے ہیں، نہ ان اچھی جگہ دے بٹھا سکنے ہیں، نہ ان چم سکنے ہیں، نہ کسی تذیم ہے جو رمضان کہنا چاہ رہے ہیں، جو درس دینا چاہ رہے ہیں، ان تذیم ہے آج رات اٹھ رب دی عبادت کر، آج دن روزہ رکھی قرآن کی تلاوت کر، اس زبان دے ہوتے کسی کا گلہ نہ لیا، غیبت نہ لیا، اس دل نو حسد تو پاک کر لے، محبوب دی امت دا پیار دل دل دربا لے، یہ رمضان دے درس دینا چاہ رہے ہیں کہ تو چوکھیاں بھی نمازاں پڑھتا رہے، چوکھیاں بھجتاں پڑھتا رہے، ماں سب پڑھ کے بھوے تیرا ہمسایا بخت پیاسا سو گیا، تیری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان دن بھوکیاں رکھ کے درس دینا چاہ رہے ہیں، اگر تک رب کی ذات نے کوئی مال دولت عطا کی ہے غربات کے اندر تقسیم کر، یہ مہمان دن یہ درس دینا چاہ رہے ہیں، یہ قدر ہے، اگر جو اس نے دس جائے مندے چاہاں گے قدر ہوتی جاوے گی، یہ بیمار رخصت ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرتے ہوئے گا، کریم پروردگارا تیرے اس بندے نے میری قدر کی تھی، اللہ اللہ نے بخشش فرما دے وے گا۔ حدیث پاک سننے رہیں گے کسی ضمن سامنے آ گیا، جمعہ المبارک دا دن سید الایام دنہ دا سردار ہے، بالخصوص جس وقت امام خطبے دے واسطے ممبر تے چڑھ رہا ہوں اس وقت جی دعا کیتی جائے اللہ قبول فرما لینا، اس وقت جی دعا ہوئے اللہ قبول فرما لینا۔ جمعہ دا دن تے امام کھینیاں دی مسجد دا نہیں، امام الانبیاء دن سید الایام ممبر دے چڑھن والا امام الانبیاء اور دعا کرن والا امام ملائکہ او بھی امام ہے، او بھی سردار ہے، او بھی سردار ہے، او بھی سردار ہے، دل بھی سردار ہے، ممبر دے چڑھن والا بھی سردار ہے، اور دے دعا منگن والا بھی سردار ہے۔ اور یہ لمحات ایسے جب ممبر دے کھنیاں دی مسجد دے اندر قاسم شاہ ممبر دے قریب جا رہے ہوئے، بندہ کوڑوں بیٹھا دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ ایمان ہماری نظر سے ہے جب سید الایام بھی ہوئے، سید الانبیاء بھی ہوئے، سید الملائکہ بھی ہوئے، دعا منگی جا رہی ہوئے، آمین کیا جا رہا ہوئے، کہ کوئی بندہ شبہ کرے اس دعا کے اندر قبولیت
شبہ کرے رب کعبہ دی قسم محمد نہیں بے ایمان ہو سکتا ہے وہ محمد نہیں ہو سکتا حدیث پاک دی مفہوم اگے تسی سنتے رہندے ہو تھوڑی جی تشریح کرنا چاہنا وضاحتی طور تے امام الانبیاء دے غلاموں ترتیب بھی تھوڑی جی اپنے بیان واسطے ترتیب چینج کرنا چاہنا کریم علیہ السلام سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم فرمایا آمین آمین کدوں آکھیا جاندا جی جدوں کوئی دعا منگے دعا منگن والا نظر نہیں آ رہا آواز صحابہ نہیں آ رہی آمین دی آواز آ رہی ہے لیکن دعا دی آواز نہیں آ رہی جدوں ہوئے نا خطبہ مکمل جدوں ہی کوئی کریم شڈول تو ہٹ کے کم فرماندے سن صحابہ بعد چت جوڑتے سن سونا سمجھ جو گل باہر طرح رہنمائی فرما دے خطبہ ختم ہویا صحابہ رسید دی آقا منبر تے تشریف لے گئے ہو سمجھ نہیں آئی دعا منگن والا نظر نہیں آیا آمین فرما دے سو رہنمائی آقا فرماؤ کریم فرما دے نے غلاموں جدو پہلی سیڑھی دے قدم رکھیا رب دے فرشتیاں دا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کرتے سونا اللہ سلام بھیج رہے اللہ سلام بھیج رہے اور اللہ فرما رہے محبوب تو بات برباد ہو جائے ہر رحمت معروم ہو جائے بندہ جیڑا بندہ تو اڈا نہ سنے تو اڈی ذات درود نہ پڑے کی مطلب میں گفتگو کر رہا جدو میری زبان تے آیا آقا تسی کہہ سکتے ہو صلی اللہ رسول دا لفظ آ جائے تسی کہہ سکتے ہو صلی اللہ محبوب علیہ السلام کے جتنے صفاتی نام یا ذاتی اسم مبارک ہے جدو بھی محبوب دا نام آ جائے مومن دا حق بندے اپنے نبی کے درود پڑھے مومن دا اے حق ہے کہ اپنے آقا دے درود پڑھے تو امام الانبیاء کے غلام کریم فرماتے ہیں سیڑھی دے قدم رکھیا فرشتیاں دا سردار آیا عرض کیجی سنیا اللہ فرما رہا ہے جس انسان کے سامنے تھوڑا نام مبارک پکاریا جائے لیا جائے اگر تھوڑے دے درود نہ پڑھے تو باپ دے بربادی ہو جائے خام درود نہ کوئی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخیا آمین دوسری سیڑھی سے قدم رکھیا ہے حضرت جبرائیل کہتے ہیں سونیا اللہ فرما رہا ہے جیدے کون زندگی کے اندر بڑھاپے کے اندر ایک ہو گئی ہو ماں ہوئے یا باپ یا کون ہوئے انہاں کی عزت کر گے انہاں کا ادب کر گے انہاں کا محبت کر گے انہاں کا پیار کر گے جنت دا حقدار نہ بن جاوے فرمایا کھاں کے نورا نہ گودی کریم فرماتے ہیں میں اچھے آمین میں اچھے آمین سنو امام الانبیاء کی غلاموں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اوہ زندگی دے اندر ایک ہوئے یا ہوئے بڑھاپا ہوئے صحیح ہو جاون چل نہ سکتے ہون بیمار ہو کر نبی ہو جاون کوئی خدمت نہ اصل کوئی وقت خدمت دا جدوں چل نہیں سکتے جدوں کو بشاو اپنی چار بیت کر رہے ہیں بول نہیں سکتے کوئی تیرے کو خدمت دا وقت ہے اگر نہیں یقین دیا میرے محبوب دی بات آتے ہیں صحابی عرض کی سونیا میری ماں بڑی امیر ہے بیمار ہے سونیا چار بھائی ہوتے بستر سے ہوتے اور پیشاب کر دیے سونیا میں اپنے ہاتھوں دے نال صاف کرنا یا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے میرے کریم نے فرمایا نا ماں دا حق ادا نہیں ہویا بنا کہ یہ سونیا ایک وقت میں چھوٹا سا میں بچہ سا میں چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا میں اپنے کپڑے دے اندر اور پیشاب کرتا سامان صاف کر دی سی سونیا اج ماں ہو گئی ہے اج وہ چل نہیں سکتی
فرمایا او وقت یاد کر جدوں تو یہ کم کردا سے ماں صاف کرتی سی جدوں صاف کر رہی ہوندی سی دعا کرتی سی اللہ میرے اس پتر نو صحت والی زندگی عطا فرما. ماں دعا کرتی ہے کہ نہیں؟ اپنے پتر دا گند صاف کردیا ہویا ماں دی زبان تے دعا ہوندی ہے نہیں؟ ایمان دا انہاں دسیا ماں دعا کردی ہے کہ اللہ میرے پتر نے صحت والی زندگی عطا فرما. فرمایا او غلاماں او کام ماں بھی کردی رہی ہے ہن تو بھی کر رہے ہیں پر فرق ہے او جدوں کر رہی سی صفائی گند صاف کر رہی سی ادوں او دعا کر رہی سی تیری زندگی دی تو صاف کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں میری موت ہے گل یا نہیں؟ کئی ہوندے نے شادی کو دعا کرو بابا اٹھ کیا پیا ہے کو وظیفہ دسو کی کریے ہوندا ہے نا اکثر بندے آندے ڈاکٹراں کہہ دے لاؤ جی ٹھیک ہے آہ دے دور چل رہے ہیں اور ایندا جدید دور آ گیا ڈاکٹر کو بھی لوڑ نہیں دعا دی بھی لوڑ نہیں سیدھے ہی خیر مار دینے چل ابا اللہ کونوں تے نہیں آندا اکثر کدی قلیل سی ہن اکثر سوشل میڈیا دے زینت بنے رہندے ہو اکثر پتہ لگتا ہے کہ جائیداد دی وجہ تو پتر پیو نوں گولی ماری. حضور فرماندے نے آقا دا نہیں ہو سکتا تو دعا فرما رہے دعا کری کرنے آمین فرشتہ دعا کر رہے سردار دعا دے آمین کہہ نبیان دے امام سردار اے دیوانا سردار جس دن دے اندر پھر بے خصوص ہو گھڑیاں جنہاں گھڑیاں دے اندر رب دعا قبول فرماتا ہے میرے قریب فرماتے نے دوسرے سیڑھی سے قدم لگیا فرشتے کیا سونیا جنہیں کو مائے ہوئے کباب ہوئے یا دوئے ہوئے یا ایک ہوئے بڑھاپا پال ہوئے زندگی دے اندر انہوں ہوئے کہ انہوں نے خدمت کر کے جنت نہ حقدار نہ بن جائے اللہ فرماتا دبا دے پرواد خان کا جودنا کو بھی تیری فرماتے نے آکھے آمین تیسری سیڑھی سے قدم لگیا ہے فرشتہ یاد ہے سن لیا اللہ فرما رہا ہے جس انسان کی زندگی دے اندر ماہ رمضان کا مہینہ آ جاوے اس مہینے دے اندر عبادت کر کے ریاض کر کے روزے دی قدر قیمت کر کے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر کے جو رمضان دا مقصد ہے جو رمضان چاہتا ہے اوے کر کے اس کا ادب کر کے جنت دا حقدار نہ بن جائے میرے کریم فرما دے میں آکھیا یا میاں آؤ سنو اپنی گربان دے اندر چھاتی پال کے پورا رمضان دا مہینہ گزرن دے قریب ستانیاں روزہ چل رہے ہیں کم از کم پیچھے دو بن جاون گے زیادہ تو زیادہ دن بن جاون گے اے لمحات گزر رہے ہیں تمہیں گزر کے چلا جائے گا رب دی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں رمضان کی آنکھیں نہ اللہ پہلیاں دو دنوں دے اندر پہلیاں دنوں دے اندر امام اجاگر ہوئے مسلمان نبی کثرت ہوگی تو تیسرے دو چوتھے دن اے مسلمانوں کی واپسی ہونا شروع ہو گئی جتنے بیچ میں اندر دن گزرے قرآن پڑھیا گیا ساڑھے کو قرآن کی سماعت نہ ہوئی میرے محبوب دین کا درس دیتا گیا اساں دین کی سماعت نہ کی اساں اس قرآن نہ پڑھیا نہ سمجھیا قرآن والے کی محبت کی اساں قرآن والے کی محبت دل کے اندر نہ بٹائی قرآن کا رمضان کا بڑا پیارا دل لگے اے نام رب نے فرمایا انزلناه في ليلة اللہ نے بے شک اساں نازل کیتا اللہ اساں نازل کیتا قدر والی رات نازل کی ہویا قرآن تے کس رات نو ہویا قدر والی رات موبائل دیو قدر والی رات نازل ہویا تو نازل ہویا قدر والی رات قرآن دے
حقوق نے مسلمان دے، مومنہ دے حق نے مسلمان دے، قرآن دے حق نے چند حقوق عرض کرنا۔ پہلا حق اس قرآن تے ایمان لیونا، یہ ساڈا جی کرما گو وہاں نبی دے غلام جڑے انہوں دا حق کی ہے اس قرآن دے ایمان لیونا۔ کیویں دا؟ ابا بیمار ہے تو قرآن پڑھو، اماں دی روح نہیں نکل رہی تو قرآن پڑھو، بابے دی کول دا دیہڑا تو قرآن پڑھو، دین ودیا کرنا 5 7 10 15 دن انڈیا دے گاڑے تے کنجر نچا نچا کے گاڑے آخا کے ہن روسی دا ٹائم ہویا تے قرآن سر تے رکھو، شاید تھلے بیٹے لوگ سدا بول دے نہیں جی یہی حق ہے نا قرآن قرآن دا حق کی ہے؟ قرآن دا پہلا حق ہے کہ قرآن تے ایمان لے اندر جائے۔ ایمان لے اور تو مراد کی ہے کہ قرآن آکھی ہے سود حرام ہے تو پھر زندگی مر جا پر سود سے قریب اے ایمان لے ہونا ہے، ادھا نا ایمان لے ہونا ہے۔ جی اگر جو قرآن نے کیا دیتا عمل نہیں تو پھر ایمان کا ہے۔ اور گزر دے آخری جمعہ رمضان اور مبارک دا 7 آخری جمعہ، میرے دل دا درد ہے، تسی بھراؤ دوستو سجنو بیلیو تو انہ دلی رشتہ ہے۔ امرے رسول دے بیٹھا ادنو وڈی بھی گال کوئی نہیں، وضو ہے ادنو وڈی بھی گال کوئی نہیں، روزہ دار بھی ہیں ادنو وڈی گال بھی کوئی نہیں، سید ادنو وڈی گال کوئی نہیں۔ میں ایس دل دے اندر جنہیں تسی اتنے بیٹھی ہوئی یا پین دے اندر بندے نے بات عقیدہ چھوڑ کے اہل سنت جتنے نے اتنے محبت رکھنا، کسی نال بغض میں نہیں رکھنا، میں بغض کسی نال نہیں رکھتا بالکل۔ اے الحمدللہ میں دعویٰ کر رہا میں نہیں بغض رکھتا، کیوں؟ اور میں وہ بھی لوگ جاننا جڑے جنی کو میرے محبت کرنا رہنا میرے کول بھی تے کنی دے پیچھے بھی، وہ بھی میرے علم ہے واضح، وہ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی بغض میں نہیں رکھتا۔ رب رسول دا حکم نہیں ہے اس واسطے نہیں رکھتا، اس واسطے نہیں رکھتا۔ میں اپنی انات یا کسی بغض کی وجہ نہ میں اتنی بڑی حد لگی ہے میں یہ تقریر نہیں کر رہا، دل دکھی ہے، کیوں؟ تواڈے نال تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، تو ہم سمجھانا واسطے کسی نبی اور کوئی نہیں ہونا۔ تو من قبول کیتا ہے اس مسند امامت تے کھڑا کیتا تے میرا حق بنتا ہے، جیڑی حق دی گل ہوئے تو میں ناسی دے فجر دے ٹائم میں بیٹھیا میں انہا الحمدللہ اپنی استطاعت دے مطابق درس دیتا، پر ساڑھے کو درس بھی سنا نہ سننا ہویا۔ دعا کدوں تے مفتی ہو تسی کتھے علم پڑھ دے رہے ہو، تو انہیں ایک مسئلہ دی ضرورت ہی نہیں رہی، سننا گوارا ہی نہیں۔ اور اے تیوں لوگ نے خوش قسمت جڑے فجر ٹائم آؤں دے رہے ادھے اٹھ کے واپس جان دے رہے چاند بین دے رہے، زیادہ تعداد تو ہے جو انہاں خوش وقتاں یہ جنہ مسجد کا منہ ہی نہیں کیا۔ اے رمضان ہے، میں ابتدا چرس کر دیتا کریم فرماند نے رب دی بار کا شکایت کرے دا، جی شکایت رمضان کر دے ویدہ نا او دی پھر کوئی بھی سفارش ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن سنیاں گیا، اس قرآن دی وجہ تو سا منہ موڑیا ترابیاں تو۔ اور کل میں مسجد کے اندر بیٹھا تھا، جڑا میں فون آیا، پھر میں اعلان کیتا، شاید تو سماعت کیتا ہوئے دا، ساڑھے اس ڈرام دے وچ ورکا نہیں، او مومنو ورکا نہیں، کاپی تے لکھیا نہیں، ایک نہیں، پورے قرآن دے کئی سپارے ڈرام پورے رہے اے ڈرامہ، اے بچلی گھڑی دا ڈرامہ کوڑے آئے ڈرامے قرآن دے سپارے نکلے نکال۔ میں نے فون آیا اعلان کرو، اعلان دے میں کیتا، پر دکھ دیا کیتا، یہ تک دل دے اندر درد ہے، تکلیف ہے۔ اور میں نہ رب کعبہ کی قسم ممبر تے بیٹھی اور سامنے بندہ آج آنکھیں میں جان کے کیتا ہے، جس زندہ بچ گیا کہ تیرا پیو ہی کوئی نہیں۔
ایڈی بے باقی اس قرآن دی توہین آئیے سی کلمہ گو مسلمان آندے ہیں ساڑھے دے اللہ کی رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا کیڑا اس دور کے اندر گیا گزریا انسان کمینہ جنہی اکھاں سے اتنا بھی نور نہیں، چاہے قرآن پڑھیا ہوئے یا نہ پڑھیا ہوئے، قرآن ویکھے جنہوں پتہ نہ لگے ہوئے میں قرآن تے بول دیں ورق قرآن تے دستے ہیں ایسی قرآن، پر صرف دل کے اندر نور ایمان ہونا ضروری ہے۔ غلط گال تے نہیں گا رہے، تکلیف دے بات ہے یا نہیں؟ محمد دے واسطے قرآن کوڑے آئے ڈبے کوڑے آئے شاید چکیا بھی کوڑے آئے چکے ہیں، پھر وہ سا چکراوے کہ وہ خواہ کے ہاتھ بننے جی حالانکہ وہ بے نماز جا بندہ ہے کوڑے دارن جو کہ ایسی سمجھ نہیں آتا اور سانجا کڑیو لوگوں خدا بات ہے جی تسی مسلمان جی تیادی قدر کر لو اور رمضان کے اندر سا قدر کا قدر چھڑی بڑے لوگ ہو جنہیں ترابیاں چھوڑیاں صرف اس واسطے کہ مسجد کے اندر قرآن شروع ہو گیا مکمل قرآن پڑھے آگیا اس وجہ تو چھوڑ کے نستے رہے ضرور رمضان جا کر آپ کی بارگاہ چرس کرے گا اللہ تیرے بندیاں بڑی محبت کی تھی دین دا بڑا درد رکھن والے اور صاحب قرآن دی قدر کرن والے بڑی محبت کی تھی ایسا انہاں بچیاں دی بڑا حوصلہ افزائی کی تھی جنہاں سانو قرآن سنایا بڑی حوصلہ افزائی کر دیتی پورا 5,000 روپیہ انہوں نے پیش کیتا ہے اگلیاں ہونا والی نسلوں تک انہوں نے ضرورت کو نہیں رہی یہ میرے دل دا درد ہے میں تواڈے سامنے عرض کر رہا یہ تکلیف ہے میرے قرآن سن کے اساں قرآن والیاں نے بھی قدر نہ کی تھی قرآن نے بھی نہ کی تھی پھر اسی مسلمان دے مسلمان اللہ فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ نازل کیتا قدر والی رات جدو یہ نازل ہوئے وہ رات قدر والی بن گئی ہے جس قوم کے اندر نازل ہوئے وہ قوم قدر والی بن گئی ہے جس سینے کے اندر آ جائے وہ انسان قدر والا بنتا ہے تیرا انسان اس کو یاد کر کے عمل کرنا شروع کر دے انسان قدر والا بنتا ہے قبر کے اندر چلا جائے رب کعبہ کی قسم جس کا مٹی نہیں کھا سکتی مٹی نہیں کھا سکتی اور اس پہ عمل کرنے والا پڑھنے والا جو دنیا میں بند تو چلا جائے گا دن معاشر کا ہوئے گا اللہ فرماتا ہوئے میرے بندے اور دنیا کے اندر قرآن کو پڑھنے والے آدھرا آسیڑیاں نے چڑھنا شروع کر جیویں سر لا کے محبت دینا ساؤ دینا دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے الحمد کو شروع کرتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا جتنے پر ناس ہوئے تھی سبحان اللہ کامیاب ہو رہے جنہاں دا تعلق قرآن نال جڑ گیا پہلا قرآن دا کی ہے جی قرآن تے ایمان لے آندہ جائے دوسرا حق اس قرآن دے لفظانوں صحیح طریقے نال ادا کیتا جائے پڑھیا جائے سکھیا جائے قرآن نو سکھنا بھی قرآن دا حق ہے تیسرا حق جو قرآن کہہ رہا ہے اس دے عمل کیتا جائے صحابی نے قرآن دی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تو صحابہ پوچھتے ہوندے ساڑھے کتنے جگہوں آج کیڑی قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے اور میں کئی مہینے لا کے قرآن دی آیت دے عمل کرنے کی کوشش کرتے سا اور کرتے سا جو آیت نازل ہوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم عرض کر رہا ہے اللہ کی فرما رہا ہے اگر اپنے رابطی رضا جان لیا تو جیڑی شاید محنت پیاری ہے نا جنہ چے تسی اپنی پیاری شاید اللہ کی بارگاہ پیش نہ کر دے ہو تو تسی مکمل ایمان آلے جناب دی بارگاہ جو دینا ہو اعلیٰ چیز ہوئے جیڑی سب نو پیاری ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام نہ کہا سب نو پیارا اٹھنا اور آپ دی بارگاہ دے دے سب نو پیارا اٹھ جڑا میں سب نو پیارا آرڈر دے کے چلے گئے واپس آئے وہ اٹھ موجود سی آپ نے فرمایا تیرے میں آکھا سی وہ دے تو کی کیتا ہے انا دھورے دے تو تسی سواری کر دیو تو جڑا اس تو بعد سارنو چنگا سی میں وہ صدقہ کر دیتا ہے فرمایا دن کی بجا بیلیا رب مانا جڑی سب نو پیاری تو صدقہ بھی یہ ہوئی کر اسے عبادہ شدول سی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے پھر اس قرآن دے ایک ایک لفظ دے حکم دے ایک ایک حکم دے عمل کر دے سان چوتھا قرآن دا حق
قرآن چھاپن دے واسطے، قرآن دی تبلیغ دے واسطے، قرآن دے پڑھن والے واسطے، قرآن دے پڑھان والے واسطے، جتھوں تک انسان دا وس چلے او دے وچ اپنا حصہ شامل کرتا جائے۔ اے قرآن دا حق ہے، آسانی پیدا کرے، کسی نے قرآن تحفہ دے، جتھے قرآن چھاپ رہے اگر اتنے کوئی کمزوری ہے کسی امتی تے اپنا حصہ اتنے دے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ چھپے تے مسلمان پڑھن۔ اسی تے اے وہ جو ظالم پڑھن تو علاوہ اسی کوڑیاں تک پہنچ گئے۔ آئیے اسی احتجاج کرنے سڑکاں دے کہ وہ فلاں ملک دے اندر قرآن نہ ساڑیا تے اسی مر جان دے مٹ جان دے۔ وہ بھی ان چند بندے رہ گئے ہیں، ہر بندے کا نظریہ نہیں، ساڑھے پنڈا نہ تے رواج ہی نہیں، وہ جی ایک حکمتان نے کام نے خسمہ سر کرنی سجنہ دیڑے کی آمد سوال ہو جانا پوچھیا جانا ہے کتنے آکر ازگار دیتے ہیں؟ 4 5واں اور آخری آکر ازگار لگا قرآن دا حق اے وے اپنی نسل تک قرآن پہنچایا جائے، اپنے بچیاں تک قرآن پہنچایا جائے۔ قرآن دا حق ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن دا علم سکھایا جائے۔ اور میں ابتداج گل کی تھی نا بابا مرے 50 قرآن میری طرفوں جی جن بھی آئے نا لکھ کے لیاندے گئے نے کچھ اس پتر کو کیا ہے لفظ پڑھ کے لے آندے نے آپ شریعت دا حکم ہے، شریعت دا میں نے کہا رہا شریعت دا حکم ہے ابا مر جے پتر جنازہ پڑھائے۔ کون پتر جنازہ پڑھائے تو پتر کدوں پڑھائے گا جدوں پیو نے اس دین والے پاسے لایا ہوگا۔ اور میں جنازہ پڑھا کے دعا کرا نا امام ہاں دانے لینے نے مجبوری ہے دعا دے میں لفظی رٹی رٹائی میرے کو ہے وہ میں کر دیاں دا جدوں پتر مسلط کھلو کے دعا کرے گا رب کعبہ دی قسم درد نہ کرے گا۔ اس گلے شریعت دا حکم ہے پتر ہے درد نہ کرے گا، درد نہ وہ دے اندر درد ہوئے دا کہ میرا باپ بچھڑ گیا اور اس باپ کی مہربانیاں محبتاں یاد ہون دیاں رو کے دعا کرے گا اللہ میرے باپ دی زندگی دے گناہ معاف چکر۔ اے شریعت دا حق ہے، جنازہ کسی اور پر پڑھوانا کوئی جرم نہیں، لیکن پہلا شریعت دا اے وے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا غسل دے وے۔ اساں ساری زندگی آپ اس پاسے نہ آئے پھر بیٹھیاں کی میں لے آواں۔ یہ قرآن دا حق ہے کہ اپنے بچوں قرآن سکھایا جائے، قرآن دا علم دتا جائے، پڑھایا جائے۔ اسی تے کسی تے پڑھن وے کہ تے بڑے عجیب جی الفاظ بول رہے ہیں، عجیب جی الفاظ میں وہ بولنا نہیں چاہتا، میں سنیں خدا را جڑ جاؤ، اگر چاہنے کامیاب ہو جائیے جڑ جو اس قرآن دینا، اگر چاہنے رب اس طرح نوازے جڑ جو اس قرآن دینا، اگر چاہنے دنیا سونی ہو جائے جڑ جو اس قرآن دینا، اگر چاہنے قبر سونی ہو جائے جڑ جو اس قرآن دینا، اگر چاہتے ہو جس دن کوئی رشتہ دار قریب نہ ہوئے دا وہ تو رب دی رحمت دا سایہ ہوئے جدو کوئی سایہ نہ ہوئے دا جڑ جو اس قرآن دینا رب کعبہ دی قسم اس قرآن نہ جڑا جڑ جاوے نہ رب دنیا دے اندر رسوا کرتا ہے نہ قبر دے اندر رسوا کرتا ہے نہ دن حشر دے رسوا کرے گا۔ عزتاں ہی عزتاں وہ دی جھولی دے اندر رب دا مقدر عزتاں بنا دیتا ہے جڑا اس قرآن دی عزت کرے یا قرآن پڑھن والا بن دے یا قرآن پڑھان والے دی عزت کرنے والا بن دے رب انہاں دے درجے دے مقام ہی بلند فرما چکتا ہے۔ آؤ اس جمعے دے دن رمضان دی آخری جمعے دے دن ایک عزم کریے اپنے دل دے اندر اس قرآن دی محبت بٹھائیے، اس قرآن دے نال جیڑی اساں ناانصافی کیتی جیڑی اساں کنڈ کیتی وہ توبہ کریے اور جیڑے دن ساڈے کول بچ گئے رمضان المبارک دے اس دی قدر کریے اور دلوں قدر کریے، اس نظریے نال کریے کہ رب دا مہمان ہے، اللہ تو کریم ہے، ساڈے کو غفلت ہوئی آج تک غفلت کردے رہے، آج 2 دن باقی نے آج دے سمیت 3 دن جڑے باقی نے انہاں دناں دے اندر تھوڑا جا ٹائم اس مہینہ دے دیو صرف اپنی ذات واسطے رب دی رضا واسطے دے دیو، ہو سکتا ہے رب ساڈی کوشش فرما دے۔ کریم پروردگار دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ اس ماہ رمضان دی برکت نال ساڈی خطاواں معاف فرما کے ہدایت کلی عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔